السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر اور آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ۔ ہمیشہ اپنے شو میں ہم کوئی نہ کوئی بہترین ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں، لیکن آج کا جو موضوع رہنے والا ہے وہ بزنس ریلیٹڈ ہے۔ ہم بات کریں گے سرمایہ کاری کے حوالے سے، جانیں گے کہ پاکستان کا مالی مستقبل کیا ہے اور اس میں فائنینشیل کنسلٹنٹس کا کیا رول ہو سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے شاہ صاحب کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ میں سمجھتا ہوں آج کا جو موضوع ہے وہ بظاہر تو بڑا ایک خشک سا موضوع لگ رہا ہے، لیکن چند دن پہلے میں نے جو آج کے گیسٹ ہیں ان کی ایک ویڈیو سنی، میں بڑا امپریس ہوا کہ انہوں نے کتنی ورکنگ کی ہے اور کس شاندار انداز سے انہوں نے اس ویڈیو کو پروڈیوس کیا ہوا تھا، اور میں پوری ویڈیو دیکھے بغیر رہ نہیں سکا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ ہمیں ان کو انوائٹ کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے بڑے پیارے دوست علی عباس صاحب، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ ان کی پٹاری میں سارے رابطے موجود ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے علی عباس صاحب سے ریکویسٹ کی کہ علی عباس صاحب آپ ہمارا رابطہ کروا دیجئے، اور ہم ان کے ساتھ اپنے گیسٹ کے ساتھ ایک بڑا زبردست پروگرام کرتے ہیں اور ان کو اکنالج بھی کرتے ہیں، اور ان کا جو نالج ہے اس کو بھی شیئر کرنے کا ایک بڑا اچھا یہ پلیٹ فارم ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ موجود ہیں، بیسکلی ہی ہیز اے کمپنی انہوں نے خود فاؤنڈ بھی کی ہے، اینڈ ہی سی او آف ARN فائنینشیلز، اور ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عبدالرحمان نجم صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ یو ویلکم۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی عبدالرحمان نجم صاحب کہ آپ کی جو کمپنی ہے ARN فائنینشیلز، وہ کیا سروسز پرووائڈ کرتی ہے اور کب سے ہے؟ ہاؤ ڈڈ یو اسٹارٹڈ اٹ آف؟ اچھا، میری پرسنل جرنی تقریباً 5 سے 6 سال پہلے شروع ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے جو پوری تھنکنگ تھی وہ وارن بفے کی تھی کہ آپ نے اسٹاک مارکیٹ کو ایسے سوچنا ہے کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں آپ پاکستان کے جو ٹاپ بزنس مین ہیں ان کی کمپنیز میں ایکول پارٹنر بن سکتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ نے ایک کمپنی کا ایک شیئر خرید لیا تو آپ کا پروفٹ اور اس کمپنی کا جو اونر ہے لانگ ٹرم میں دونوں کے پروفٹس برابر ہوں گے۔ تو وہ جرنی شروع ہوئی 4-5 سال، ساری کمپنیز کی نالج اکٹھی کرنا، پاکستان کی اکانومی کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا، اور پھر ہم نے یہ کمپنی اسٹارٹ کی کیونکہ ہم نے اپنی اسٹڈی سے بھی دیکھا کہ پاکستان کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بیسٹ ایسٹ کلاس ہے پاکستان کی، اور اس سے زیادہ لوگوں کو پہلے نالج پہنچانی ہے اور پھر ویلتھ کریشن بھی کرنی ہے لوگوں کے لیے۔ اچھا، اس میں اکثر ہم آج کل دیکھ رہے ہیں، بڑا ٹرینڈنگ بھی چل رہا ہے، 1-2 ایکٹریسز نے بھی جب سے بات کی ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے، تو لوگ سوچ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کیا ہے نا، ہم لوگ عام لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کوئی شیئرز خرید سکتے ہیں۔ عام انسان کے لیے کیا کنسیپٹ ہے، کس طرح سے آپ ان کو کلیئر کریں گے واٹ از اسٹاک ایکسچینج اور کس طرح سے اس میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس میں انویسٹ کرنا بہت آسان ہے، شاید بینک اکاؤنٹ کھولنے سے بھی آسان ہے۔ آج سے 1 سال پہلے ایک ایسی ریگولیشن آئی تھی جب پاکستان FATF کے پرابلمز ہوئے تھے تو تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا اکاؤنٹ کھولنا، بٹ 1 سال پہلے ایسا انہوں نے ایک اکاؤنٹ انٹروڈیوس کیا کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے تک انویسٹ کرنے تو صرف آپ نے شناختی کارڈ کی کاپی دینی ہے اور کچھ نہیں چاہیے، تو آپ جو ہے بڑی اچھے طریقے سے اپنی ویلتھ کریشن جرنی اسٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم پچھلے 25 سال کے ریٹرن دیکھیں، ہر سال اسٹاک مارکیٹ نے ایوریج 17-18% ریٹرن دیے۔ تو اگر اس کو نمبرز میں ایکسپلین کرنا ہو کسی کو بھی، ہر بندہ اپنی اگلی جنریشن کی جو ہے پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ 25 سال ہر مہینے صرف 5,000 روپے اگر انویسٹ کریں گے نا تو یہ 25 سال میں ٹوٹل 15 لاکھ روپے بن جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ہر مہینے اسٹاک مارکیٹ میں ڈالتے رہیں گے، ایک ایوریج بزنس میں شیئر خریدتے رہیں گے، تو 25 سال بعد یہ تقریباً 2 کروڑ روپے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یعنی یہ بہت لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہے۔ اچھا شاہ صاحب، اس طرح کی چیزیں پاکستان میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے، یہ بھی ابھی کچھ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہم دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی جو لوگ ہیں انفلوئنشل یا ان کی جو ویڈیوز ہیں اس سے کیا کچھ سیکھا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، میرے اپنے اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں جو کانسیپٹ تھے نا وہ ٹھیک نہیں تھے، اور بڑی شاندار بات آپ نے آف کیمرہ کی کہ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں ایک نیگیٹیوٹی پائی جاتی ہے، جبکہ جو گروتھ پوٹینشیل ہے اور اس میں کاروبار کرنے کے مواقع ہیں وہ انتہا کے ہیں۔ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جی، جب میں نے اسے ورکنگ کی، جاننا شروع کیا، جو اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے اور ان کی زندگی بڑی بہترین گزر رہی ہے۔ اور وہ آپ والی بات جو آپ نے وارن بفے کی کہی کہ وہ دراصل ایک بڑے بزنس کے شیئر ہولڈر ہیں اور اس کی جو گروتھ ہے وہ ان کی گروتھ ہے۔ تو جو سب سے زیادہ معاونت رہی وہ جواد حفیظ صاحب کی وجہ سے رہی۔ آپ جانتے ہیں جواد حفیظ صاحب کا بڑا کام ہے، تو کس زمانے میں جواد حفیظ صاحب سے میری دوستی تو بڑی پرانی ہے، وہ میرے پلیٹ فارم پہ آ کے کبھی ہم نے پوڈ کاسٹ کرنا، کبھی بات چیت کرنی، کبھی اکٹھے بیٹھ کے کوئی شیئرنگ کرنی، تو انہوں نے بڑے کانسیپٹس اس پہ کلیئر کیے۔ جو کانسیپچول کلیئرٹی ہے وہ جواد حفیظ صاحب کی وہ کانسیپچول کلیئرٹی کی وجہ سے
پھر میں نے اس کو جاننا شروع کیا اور پھر میرے پلیٹ فارم سے بڑی دنیا کو اس سے اویئرنیس بھی ملی. میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے عبدالرحمان نجم صاحب, یہ پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے نیگیٹیوٹی کیوں ہے؟ اچھا دیکھیں, ہر چیز کی ایک ریئلٹی ہوتی ہے اور ایک اس کی سٹوری ہوتی ہے. تو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی نا ریئلٹی کافی اچھی ہے, سٹوری شاید اس لیے تھوڑی سی بری ہے کیونکہ مجھے بھی یاد ہے جب میں یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا تھا 2015 کی بات ہے, اس ٹائم پہ میرے سارے دوستوں نے اکاؤنٹ کھلوایا تھا. اس ٹائم پہ بھی بل مارکیٹ چل رہی تھی. تو جیسے ایک فیمس سینگ ہے نا کہ ایوری فیلئر از این آرفن اینڈ ایوری سکسیزفل اسٹوری ہیز مینی فادرس. تو پچھلے جو 4-5 سال گزرے تھے, اگر آپ پچھلے 1.5 سال کو نکال دیں تو اسٹاک مارکیٹ کے ریٹرنز اتنے اچھے نہیں تھے. پاکستان میں جو بوم بس سائیکل ہوتے ہیں نا, تو ایک طرح سے بس سائیکل چل رہا تھا. تو سلولی لوگوں کا رجحان دوسری طرف چلا جاتا ہے. پھر جب ایک چیز کی سکسیزفل جرنی شروع ہوتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ اس میں انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں. تو یہ مین ریزن ہے. بٹ اگر آپ نے لانگ ٹرم ویلتھ کریشن کرنی ہے, اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے, لیکن جب آپ 25 سال کی چیزیں دیکھتے ہیں نا تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. کہ جیسے کوئی چیز 2 سال کے لیے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, پھر بالکل ہی بیٹھ جاتی ہے. کوئی چیز 1 سال میں بہت بڑھ جاتی ہے, لیکن 25 سال میں ایکچوئل میں آپ کو نا ویلتھ کریشن کرنی ہوتی ہے. یعنی ایک بزنس کی ویلیو 25 سال میں ایسے ہی نہیں بہت اوپر چلی جاتی. اس کو کوئی پلانٹ لگانا ہے, کوئی پروفٹ کمانا ہے, پھر ایک اور پلانٹ لگانا ہے. تو ایکچوئل میں اس نے اپنی ویلیو بڑھائی ہے, تبھی اسٹاک ایکسچینج نے 25 سال میں اتنے اچھے ریٹرنز دیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ نیگیٹیوٹی کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ لوگ کہیں تو اس کو حلال نہیں سمجھتے. یہ میں چاہوں گا جو ہرڈلز ہیں, کیونکہ دیکھیں میں خود پڑھانے کی وجہ سے مجھے ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ اگر آپ کے اندر ہی کوئی ڈاؤٹ ہے آپ اس کام کو نہیں کر سکتے. بالکل. وہ کام ٹھیک بھی ہے تو آپ نہیں کر سکتے. بالکل. یہ جو ڈاؤٹس ہیں, کئی طرح کے ڈاؤٹس ہیں. میں نے آپ کو ایک بتایا کہ لوگ اس کو حلال نہیں سمجھتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون سے ڈاؤٹس ہیں اور کیسے ہم اپنی ینگ جنریشن کو اس طرف لا سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے تو کیونکہ پچھلے 4-5 سال کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا نا, تو اس کی وجہ سے کافی زیادہ ایک طرح سے مشکل ہوتی تھی. جب بھی آپ کسی کو جا کے ایکسپلین کریں تو وہ سب سے پہلے جا کے دیکھتا ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں مجھے کیا منافع ملتا, تو وہ اتنا اچھا نہیں تھا. دوسرا, پھر جیسے ہمارے معاشرے میں تھوڑی سی نیگیٹیوٹی بڑھتی جا رہی ہے, تو لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو میرے ساتھ نہ کوئی فراڈ ہو رہا ہے. اصل میں اونرز جو ہے نا کچھ اور کما رہے ہوں گے, مجھے نہیں دیں گے. اور کوئی کمپنی جیسے ڈویڈنڈ نہیں دیتی تو اس کو بڑا لوگ برا مانتے ہیں, حالانکہ کمپنی ری انویسٹ کر رہی ہوتی ہے. اور آپ خود سوچیں, پاکستان میں جتنی بڑی کمپنیز ہیں, جتنا بزنس بڑا ہو جاتا ہے نا, اس کا آف دا بکس کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ اس میں ایکچوئل میں ایکول پارٹنر ہوتے ہیں. تو یہ 2-3 مین ریزن ہوتی ہیں. ایک, تھوڑے سے 4-5 سال اچھے نہیں تھے اکانومی کے اور اسٹاک مارکیٹ کے, اس لیے زیادہ. ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جیسے شریعہ کمپلائنس کی بات کی تو آلموسٹ آئی تھنک 50% کمپنی شریعہ کمپلائنٹ. ایک پورا بورڈ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ساری چیزیں دیکھتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ یہ کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہے کہ نہیں. پتہ کیسے چلے گا کہ کون سی کمپنی شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایسی کوئی آفیشیل سائٹ, کوئی ایسی جگہ جہاں سے پتہ چل سکے تاکہ جو بھی نئے لوگ ہیں جنہوں نے اسٹاک ایکسچینج میں مارکیٹ میں انویسٹ کرنا ہے ان کے لیے بھی کلیئرٹی ہو جائے. اچھا, یہ PSX کی ویب سائٹ پہ ہر 6 مہینے بعد لسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے. اور اگر آپ جیسے کوئی کمپنی ہے اس نے تھوڑا سا اسلامک بینک سے لیٹ سے قرضہ لیا ہوا ہے, تو اس کی ایک اور سٹیج بھی ہے کہ اگر کوئی کمپنی لیٹ سے شریعہ کمپلائنٹ ہے, لیکن پھر بھی جو ہمارے علماء ہیں نا وہ بتا دیتے ہیں پیوریفیکیشن ریشو, کہ یہ چھوٹی سی 0.1% یا 1% اس کمپنی کا ہے. اگر آپ جو ڈویڈنڈ آئے گا نا, آپ اس میں سے 1% اگر ڈونیٹ کر دیں گے نا تو آپ اس سے بھی بچ جائیں گے. تو شریعہ کمپلائنس بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان میں ایز سچ کوئی اس طرح کی کمپنیز ہیں نہیں, بینکنگ سیکٹر اور انشورنس کے علاوہ, جو کہ نان شریعہ کمپلائنٹ کام کرتی ہوں. زیادہ تر کمپنیز اگر شریعہ کمپلائنٹ نہیں ہوتی نا, اس کی 2 وجہ ہوتی ہیں. یا انہوں نے بینک سے لون لیا ہوتا ہے, یا پھر ان کے پاس کیش بہت جمع ہو جاتا ہے نا, تو ان کو اگر کوئی انویسٹمنٹ نہیں نظر آ رہی تو تھوڑے ٹائم کے لیے وہ بینک میں رکھ دیتی ہیں. اس کے علاوہ شریعہ کمپلائنس نہ ہونے کی کوئی اتنی زیادہ وجہ نہیں ہوتی. اچھا, ویسے اگر اوور آل ہم بات کریں, بہت سے لوگوں کو کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں کہ شاید سرمایہ کاری اور اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ دونوں سیم ہے. میں چاہوں گی آپ یہ کلیئر کریں کیا یہ دونوں سیم ہیں, مختلف ہیں, اور اگر مختلف ہیں تو کس طرح سے؟ دیکھیں, اس میں بہت زیادہ لوگ نا ٹریڈنگ بھی کرتے ہیں. ابھی ہم نے جو ساری بات کی, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹاپ بزنس مین کے ساتھ ایکول پارٹنر بننا ہے. اگر آپ ٹائم فریم کو چھوٹا کر دیں گے نا تو پھر آپ کی ایکول پارٹنرشپ ختم. اب 6 مہینے میں اگر آپ نے کچھ خرید کے بیچنا ہے تو پھر اس کے ریزلٹس نا ٹوٹلی آپ کے اوپر ہیں. ہاں, آپ جتنی اس کے اندر آپ کی اچھی اسکل ہوگی دیکھنے میں کہ کیا ہوگا 6 مہینے میں, اندازہ آپ کا جتنا اچھا ہوگا وہ ریزلٹ ہوگا. لیکن آپ جتنا اس ٹائم کو بڑھاتے رہیں گے نا, آپ کا اور اونرز کا جو ریٹرن ہے نا وہ برابر ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, ایک بڑا ایک اہم نقطہ آ جاتا ہے,
کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ریگولر اس میں ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں, موبائل کھولا ہوتا ہے, وہ کچھ خرید لیتے ہیں, کچھ بیچ دیتے ہیں, ٹک 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 اور لگی رہتی ہے. بڑے بڑے اچھے دوست ہمارے نا جی, وہ کچھ نہ کچھ لگے رہتے ہیں, اور پھر کبھی کہتے ہیں یار سانو لاس ہو گیا جی. اچھا کچھ ایسے ہیں جو خرید کے رکھ لیتے ہیں, یہ والی کون سی قسم ہے, اور جو خرید کے رکھ لیتے ہیں کہ جی لانگ ٹرم, ان کا ویژن کیا ہوتا ہے؟ ویژن اگر دیکھیں نا تو جو شارٹ ٹرم والا ہے, شارٹ ٹرم پرائسنگ ڈکٹیٹ ہو رہی ہوتی ہے ہیومن ایموشن سے. کوئی خبر آ گئی, لوگوں نے کہا یہ نہیں یہ کمپنی انڈر ویلیوڈ ہے, یہ بڑھ جائے گی, تو ملکی حالات, ہاں ملکی حالات, اس کمپنی کے حالات, اس کمپنی میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, ساری چیزیں مل کے جو ہے لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جتنے زیادہ لوگ خرید رہے ہوتے ہیں اتنی اوپر جائے گی, اگر لوگ بیچنے پہ آ جائیں گے تو وہ گر جائے گی. تو جو شارٹ ٹرم کر رہا ہے وہ اصل میں اپنے آس پاس کے جو مارکیٹ کے پارٹیسپینٹ ہیں نا, ان کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ کیا کریں گے. اور اگر آپ لانگ ٹرم کر رہے ہیں نا تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس کمپنی کے جو اونر ہے اس کے ڈیسیجنس کتنے اچھے ہوتے ہیں انویسٹمنٹ سے ریلیٹڈ, اور لانگ ٹرم میں اس سے کتنا پروفٹ ہوتا ہے, آپ اس کے ساتھ جو ہے پارٹنر بن رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کا آپ پہلے سوال کر لیجیے, آپ کیجیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بینیفیشل پھر کون سی ہے؟ ایک تو ٹریڈنگ ہے, ایک اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ ہے. شارٹ ٹرم میں آپ نے بتا دیا ٹریڈنگ ہے, لانگ ٹرم میں اسٹاک ایکسچینج ہے. آپ کی نظر میں ایز اے فائنینشیل کنسلٹنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ بینیفیشل ہے یہ جو پاکستان کے لیے؟ ہاں ہماری انسپریشن ہے نا وہ وارن بفے ہے, تو ہم لوگ زیادہ لانگ ٹرم کی طرف جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے تو سکسیزفل ٹریڈرز بھی ہیں دنیا میں, تو ایسا نہیں ہے کہ ٹریڈنگ میں ہر کسی کا نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لانگ ٹرم کریں گے تو شاید آپ کا 1% چانس بھی نہیں ہے نقصان کا. اچھا اگر آپ شارٹ ٹرم کریں گے تو شاید 50-50 ہے, وہ پھر آپ کی اسکل کے اوپر آ جاتا ہے. اچھا لانگ ٹرم میں آپ کیا گائیڈ کرتے ہیں؟ مثال لیجیے, کوئی ہمیں سننے والا کوئی بھی صاحب ہے, ان کے پاس زیادہ پیسے نہیں, 5 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے, وہ کیا لے کر رکھ لیں؟ یعنی یہ 25 سال کی انویسٹمنٹ ہے, 25 سال بعد ممکن ہے ان کے بچوں کے کام آ جائے, فیملی کے کام آ جائے, تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس میں آپ نے سب سے پہلے تو اگر آپ نے بالکل بھی کچھ نہیں کرنا نا, اسٹاک مارکیٹ ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ نے اگر 1 منٹ بھی نہیں لگانا نا تو بھی آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایوریج انڈیکس بنا ہوا ہے 100 کمپنیز کا, ٹھیک ہے, وہ کسی کمپنی کو 5% ویٹ ملا ہوا ہے, کسی کو 6% ملا ہوا ہے. تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ جو اس کی ٹاپ 20 کمپنیز ہیں نا اس کے حساب سے اپنا پورٹ فولیو بنا لیں. صحیح ہے, جو ٹاپ 20 کمپنیز ہوتی ہیں نا وہ 100% میں سے تقریباً 80% انہی کا ویٹ ہوتا ہے. تو آپ اس کے حساب سے اپنا پورٹ فولیو بنا لیں, آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ انڈیکس اوپر جائے گا آپ کا بھی پورٹ فولیو اوپر جاتا رہے گا. اس سے آپ کو جو ہم نے 17-18% پر ایئر اور جو 15 لاکھ 2 کروڑ ہو رہے تھے وہ انہی نمبر سے ہے. اس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے تھوڑی محنت کرنی ہے, دیکھنا ہے کہ 100 بزنس ہیں, مجھے اس میں سے نا 20 اچھے لگتے ہیں, جو باقی 80 ہیں نا وہ اتنے اچھے نہیں ہیں, تو میں ان کے ساتھ پارٹنر بنتا ہوں, میں سب کے ساتھ کیوں بنوں. پھر آپ کو تھوڑا بزنس کی ریسرچ کرنی ہوگی, ساری چیزیں کرنی ہوں گی. اگر اس میں آپ اچھی کمپنیز ڈھونڈ لیتے ہیں, پاکستان میں اچھی خاصی کمپنیز ہیں جنہوں نے 25% ریٹرن بھی دیا ہے, اوور 20 سے 25 ایئرس پر ایئر. 25% کا مطلب ہوتا ہے 10 سال میں پیسے 10 ٹائمس, اور ایسی کافی کمپنیز ہیں. تو اگر آپ وہ محنت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک اچھا روٹ ہے کہ آپ اچھی کمپنیز بھی ڈھونڈ سکتے ہیں اس میں سے. اچھا کیونکہ ہم نے نا ڈاکٹر صاحب طے کیا بڑے بیسک سادہ سوال رکھنے, جو ایک کیپٹل اماؤنٹ ہے, مین اماؤنٹ ہے جی, مثال پھر میں کہوں گا 5 لاکھ روپے آئی ہے, وہ پڑا ہوا ہے, فرض کریں کسی نے کچھ 5 طرح کے شیئر لے کے لاکھ روپے کے رکھ لیے, 3-4 ماہ بعد ڈیویڈنڈ آتا ہے میرے خیال میں, وہ ڈیویڈنڈ بھی آ رہا ہے, تھوڑے تھوڑے پیسے بن رہے ہیں, 3,000-5,000 کے میسیجز آ جاتے ہیں, کئی دوست بتاتے ہیں. وہ جو 5 لاکھ روپے, وہ 5 لاکھ روپے ہی رہے گا. دیکھیے شارٹ ٹرم میں والیٹیلیٹی آتی ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کے تھوڑے سے کم ہو جائیں, ہو سکتا ہے بہت زیادہ بھی بڑھ جائیں, ایک دم سے 6 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں, ڈیپینڈنگ آن دا مارکیٹ سچویشن. نہیں, لیکن لانگ ٹرم میں ٹرینڈ اپورڈز ہی ہوتا ہے, کیونکہ پاکستان میں انفلیشن ہو رہی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں روپی بیسڈ ہے نا, تو انفلیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے, کمپنیز کے پروفٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں, تو زیادہ چانسز اوپر جانے کے ہوتے ہیں. ریٹ بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے اور کم ہونے سے کتنا زیادہ فرق پڑتا ہے اس سب پہ؟ شارٹ ٹرم میں فرق پڑتا ہے, شارٹ ٹرم میں پڑتا ہے, لانگ میں نہیں پڑتا. لانگ میں فائدہ ہوتا ہے. اچھا اس طریقے سے دیکھیں, شارٹ ٹرم میں یہ دونوں کمپیٹیٹرز ہیں, کہ جس میں ریٹرن لوگوں کو زیادہ نظر آ رہا ہوگا نا, لوگ اس میں جائیں گے. تو اگر پاکستان کے, اچھا اب ڈالر کو پریڈکٹ کرنا ہو تو انفلوز آؤٹ فلوز آپ نے سب سے زیادہ دیکھنے ہوتے ہیں, کہ پاکستان میں ڈالر کتنے آ رہے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں. تو اگر تو پاکستان کے سارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ وغیرہ ٹھیک ہے تو پھر ڈالر اسٹیبل رہنے کے چانسز ہوتے ہیں, تو لوگ اسٹاک مارکیٹ کی طرف, دوسری چیزوں کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. لانگ ٹرم میں اس لیے بینیفیشیل ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری جو فیکٹریز ہیں ان کو جب ریپلیس کرنا ہے تو یہ سارے پلانٹس باہر سے آتے ہیں اور ان کی پرائس ڈالر میں ہی ہوتی ہے. یعنی کہ جو پلانٹ لگا ہوا ہے اس نے جب اگلی دفعہ ایکسپینشن کرنی ہے تو وہ اس کے حساب سے ہی سوچتا ہے. یعنی یہ تو چاہیں گے جیسے گاڑی مہنگی ہو جاتی ہے, جیسے گاڑی مہنگی ہو جاتی ہے نا, کیونکہ اس کا جو لنک ہے وہ ڈالر سے, بالکل ایسے تو اس طرح سے لانگ ٹرم میں ڈالر ڈی ویلیویشن
کو جو بزنس اونر ہیں وہ کاؤنٹر کر لیتے ہیں. اچھا کیونکہ ہمارے ساتھ ایسے گیسٹ بھی موجود ہیں جو کہ خود بھی فائنینشیل کنسلٹنٹ ہیں, اور شاہ صاحب آپ کے لیے خصوصی طور پر سوال آیا ہے, میں چاہوں گی آپ دونوں ہی اس کا جواب دیں کہ ایک انانیمس کویسچن آیا ہمارے پاس, انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا انہیں نوکری کرتے رہنا چاہیے یا پھر ان کے پاس ایک چھوٹی سی اماؤنٹ ہے, انہیں کوئی سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا پھر اسٹاک ایکسچینج میں انہیں اسٹیپ ان ہونا چاہیے. تو شاہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آپ کے لیے ہی یہ سوال ہے. میں اس کا ایک حصہ میں صرف بتا رہا ہوں, باقی تفصیل سے تو بھائی بتائیں گے. لیکن ہر بندہ کاروبار نہیں کر سکتا. یہ جو ہے نا جی, کاروبار کرنا اس کے لیے ہیومن ریسورس چاہیے, پلانٹ لگانا ہے, R&D کرنی ہے, مارکیٹ کیا ہے, پھر مارکیٹنگ کرنی ہے, بالکل, پھر آپ کا مال ہے کوئی جلدی تیار ہو جاتا ہے, کوئی اس کو شیلف لائف کسی کی کم ہے, اس کی ٹرینڈنگ کیا ہے, کمپیٹیٹرز کتنے ہیں. آپ انویسٹ کرنا جو ہے نا جی, وہ ہمیں سکھایا پڑھایا ہی نہیں جاتا. یہ اتنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں عبدالرحمان اعظم صاحب کہ یہ اسکولوں کالجوں میں پڑھانا چاہیے. آج کا ہمارا سیکنڈ پارٹ یہ ہوگا کہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں وہ کیا ریولیوشن لے کر آئے. ایون انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں بھی نہیں پڑھایا جاتا. تو یہ جو کہہ لیجئے ایک انویسٹ کرنا ہے, میں کہوں گا جی نوکری کرتے رہے, آپ کا دال دلیا سرکل چلتا رہے, جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہے آپ اس کو کسی ٹریڈ میں اور کسی جگہ شیئر خرید لیجئے, اس کو لانگ ٹرم سوچئے. میرا یہ بھی ایک چھوٹا سا میسج ہوگا, اس کو آپ سیکنڈ کیجئے گا. یا اس کو بڑی دنیا دیکھیں کو پلاٹ لے کے رکھ لیتی ہے بچوں کے لیے, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ شیئرز لے کے رکھ لے. اب کئی ایسے گروپس ہیں, میں نام نہیں یہاں پر دوں گا, آپ کی تو فیلڈ ہے, جن کے شیئر کوئی 10 12 15 روپے کے تھے 400 روپے تک گئے. ایسا ہے نا جی, بالکل. تو 400 روپے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس نے خریدے وہ خود اگر لکھ پتی تھا وہ کروڑ پتی ہو گیا, جو کروڑ پتی تھا وہ ارب پتی ہو گیا. تو یہ جو ہے کانسیپٹ کہ کام کرتے رہنا چاہیے اور ساتھ میں انویسٹ کرنا ہے, تو وہ بڑا بہترین ہے کہ آپ سرمایہ کاری اگر کرنی ہے آپ نے تو کوئی اچھا کنسلٹنٹ ڈھونڈیں, اس سے ایڈوائز لیں, رائٹ شیئر خرید لیں. آپ کیا اس میں ابھی جیسے ہم پراپرٹی کی بات کر رہے تھے نا, اب بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ فراڈ بھی ہو جاتا ہے. پراپرٹی کا نا ایز سچ ایوریج انڈیکس موجود نہیں ہے کہ جس میں سارے شہر کی ساری پراپرٹیز آ جائیں, لیکن لاہور کی شاید سب سے بڑی سکسیس سٹوری جو پچھلے 20 سال کی ہے وہ ہے فیز 6. فیز 6 2001 میں 10 لاکھ کی اس کی فائل تھی, آج تقریباً 4.5-5 کروڑ روپے. تو یہ 40 سے 50 ٹائمز ہوا ہے. اسی ٹائم میں جو انڈیکس ہے جس میں ایوریج کمپنیز ہیں, جس میں کوئی ایک اپنی مرضی کی کمپنی نہیں ڈھونڈی ہوئی یا 5 اپنی مرضی کی نہیں ڈھونڈی, اس نے اس سے زیادہ ریٹرن دے دیا. تو ریئل اسٹیٹ کی ٹاپ سکسیس سٹوری کو ایوریج اسٹاک مارکیٹ بیٹ کر دیتا ہے. دیٹس ہیوج. آئی گیس یہ والی کنورسیشن اس میں تو وہ مینٹیننس کے چارجز, قبضے کے چارجز, وہ سب بھی آ جاتے ہیں. آپ نے تو ایک تحریک دے دی کیونکہ اس پراپرٹی بڑی مشکل میں ہے, تو آپ نے بتا دیا کہ یہ رستہ موجود ہے, اسٹاک ایکسچینج موجود ہے. لیکن اس کنورسیشن کو ہم یہیں سے جاری کریں گے دوبارہ سے. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. پاکستان میں سرمایہ کاری اور مالی استحکام کا کیا فیوچر ہو سکتا ہے اگر ہم اسٹاک ایکسچینج, ٹریڈ مارکیٹ, ان سب میں انویسٹ کرتے ہیں. اس حوالے سے ہم آج کی کنورسیشن تو رکھ رہے ہیں, لیکن سب سے پہلے اس سیگمنٹ کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم آج کی جو گڈ نیوز ہیں, جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں, انہی سے جانتے ہیں. تو عبدالرحمان, کیا آپ بتانا چاہیں گے کہ کیا گڈ نیوز ہے آج کی؟ آج کی گڈ نیوز یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ, جیسے ہم نے بڑا ڈسکس کیا کہ انویسٹنگ کرنا تو بہت اچھا ہے, لیکن ہر کوئی تلاش کر رہا ہوتا ہے وہ صحیح ٹائم کون سا ہے کہ میں شروع کروں نا تو میرا فوراً تھوڑا اچھا سٹارٹ ہو جائے, پروفٹ بن جائے. تو آج جو ہے اسٹاک مارکیٹ پھر سے پچھلے 2-3 مہینے سے سائڈ ویز چل رہی تھی اور پھر سے آل ٹائم ہائی پہ آ گئی ہے. کیا بات ہے. یعنی کہ ایک مومنٹم جو تھا, اور اس کی وجہ تھی کہ IMF کی ٹیم آئی ہوئی تھی پاکستان, تو سب اس کی اینٹیسپیشن میں دیکھ رہے تھے کہ کیسے ہوگا ریویو. تو اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ حل ہو گئی ہیں, اور ایکسپیکٹیشن ہے ایک ہفتے میں تقریباً IMF کے ساتھ اگریمنٹ ہو جائے گا. تو ایک طرح سے ایک مومنٹم بھی واپس آ گیا. ہاں, تو اگر آپ جیسے سوچ رہے ہیں اسٹارٹ کرنے کا, اٹس اے ویری گڈ ٹائم. اور اس کی 1-2 اور ریزنز بھی ہیں. پاکستان کا پاور سیکٹر میں جیسے گردشی قرضے پچھلے سالوں میں 2-2 ہزار ارب تک پہنچ گئے تھے, تو اس کا بھی گورنمنٹ نے ایک پورا پلان بنا لیا ہے اس کو ختم کرنے کا. تو اس سے جو پرانی کمپنیز تھیں گورنمنٹ کی, ان کو بھی کافی زیادہ فائدہ ہوگا. اس سے علاوہ آپ نے ایک پچھلے سیگمنٹ میں سوال پوچھا تھا کہ جیسے کوئی نوکری پیشہ اگر آدمی ہے, وہ سوچ رہا ہے اپنا بزنس بھی کر سکتا ہے, سرمایہ کاری بھی کر سکتا ہے, تو میری اس پہ ایڈوائس یہ ہوگی کہ اگر آپ ابھی اپنے ایسے فیز پہ ہیں جس میں آپ جو نوکری کر رہے ہیں ادھر آپ آپریشنز میں ہیں, یعنی کہ ابھی آپ اس بزنس کے آپریشنز دیکھ رہے ہیں, تو پہلے آپ تھوڑا سا اس لیول تک پہنچیں جہاں آپ کو اس بزنس کی جو منی فلو ہے یا جو اس بزنس کی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ جب سب سمجھ آ جائیں گی نا, پھر آپ ریڈی ہوں گے وہ کاروبار خود کرنے کے لیے. اس سے پہلے آپ مت جائے گا, آپ کے سامنے بہت ساری شاکس آئیں گی, آپ کو سمجھ نہیں آئے گا, اوور ویلمنگ بھی ہو سکتا ہے. اور سائڈ بائی سائڈ جو ہے آپ ساری اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ جیسے ہم نے کیا کہ ہر مہینے 5,000, 10,000, 25,000 جتنے بھی آپ سیونگ کر رہے ہیں
اس سے آپ جو ہے اچھی اچھی کمپنیز میں انویسٹ کرتے رہیں, آپ کی ویلتھ کریشن جرنی ادھر سے اسٹارٹ ہو جائے گی. Oh, that's amazing. بڑا زبردست, یہ یہ کمال important پریکٹیکل آئیڈیا. اچھا, میرا سب سے پسندیدہ جو ہے نا جی اس ٹاپک پہ جب بھی بات ہوتی ہے تو مجھے آج سے تقریباً کہہ لیجئے 15-17 سال پہلے کتاب میں نے پڑھی, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, رابرٹ کیوساکی کی کتاب تھی. میں بڑا متاثر ہوا, اور اس کتاب کے جو ریویوز ہیں اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کتاب کے کہ یہ کاش یہ کتاب اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتی رہے تو انقلاب آ جائے, معاشی انقلاب آ جائے. اچھا, ہم پوری نیشن نا جی نیگیٹیوٹی کا ایک پورا کہہ لیجیے ایٹم بم بن چکے ہیں. یعنی ہم ٹانگیں کھینچ رہے ہیں, ہم گڈ نیوز کا مذاق اڑاتے ہیں, پازیٹیوٹی کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم وہ انرجی جو کسی پہ لگانی چاہیے. کل مجھے بڑا اچھا لگا, ہماری بہن ہے دعا ملک, اور امریکہ ہوتی ہیں, امامہ ملک کی بہن ہے. میرا بڑا ان کے ساتھ ایک دعا کے ساتھ پیار ہے, چھوٹی بہنوں کی طرح. تو انہوں نے کل ایک بڑی پازیٹیو ویڈیو بنائی, وہ تھی تو کسی انفلوئنسر کے حوالے سے, لیکن اس ویڈیو میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی انرجی اگر پازیٹیو لگائیں تو ہم کتنے کام کر سکتے ہیں. ہم ساری انرجی دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے, جو کامیاب ہو گیا ہے اس پہ شک کرنے, اس پہ پرچے کروانے, اس کے خلاف اپلیکیشن دینے, اس کے خلاف کمپین چلانے پہ لگا دیتے ہیں, اور جو کام ہم نے کرنا ہے وہ ہم نہیں کرتے. اچھا, جب یہ کتاب میں نے رابرٹ کیوساکی کی پڑھی تو اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے اگلا جو ٹائم تھا اس میں ایک بڑا کمال ہوا کہ ایک اور کتاب اس کی مجھے مل گئی, وہ تھی وائی اے گریڈ اسٹوڈنٹ ورک فار سی گریڈ اسٹوڈنٹ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, مجھے یہ اتنی پسند آئی کتاب کہ بڑے بڑے لائق بچے جو ہیں وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں سیٹھوں کے پاس جو خود پڑھے لکھے نہیں ہوتے, اور بڑی ایسی سکسیس سٹوریز ہیں بالکل کہ ایک بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے, زیادہ پڑھا لکھا نہیں, اس کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جاب کر رہے ہیں, اس کے پاس کتنے پڑھے لکھے لوگ, قابل لوگ کام کر رہے ہیں. وجہ اس کے پاس سرمایہ ہے, اس کو سرمایہ کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا آتا ہے, بزنس ٹریڈ کرنی آتی ہے, انویسٹ کرنا آتا ہے, اس کا پیسہ ضرب کھا جاتا ہے اور لوگ اس کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کتاب کی میں نے پھر ٹرانسلیشن کروائی, نمبر نہیں کافی, اس کا نام رکھا نمبر نہیں کافی. اور یہ کتاب ترجمہ بھی اس کا بڑا وائرل ہوا اور بڑی دنیا نے اس کو سراہا کہ یار یہ کاش. میں یہ جاننا چاہوں گا, جو سوال ہے یہاں پر, کتنا ضروری ہے اپنے بچوں کو یہ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کی فلسفی کے حوالے سے تیار کرنا. اور اس پہ اعتراضات بھی ہیں کہ یار لوگ پھر بچے جو ہے نا بڑے تیزی کے ساتھ پیسے کمانے میں لگ جاتے ہیں, پڑھائی اور جو اپنا کیریئر بنانا ہے یا پروفیشنل گروتھ ہے یا سکلز ہے وہ نہیں کر پاتے. کتنا ضروری ہے یہ علم دینا؟ بہت ضروری ہے. مطلب کہ جیسے ہم نے پہلے بات کی, ایون انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بھی اگر آپ اپنے بچوں کو بھیج دینا تو یہ جو فائنینشیل لٹریسی ہے نا وہ وہاں سے بھی نہیں ملے گی. بالکل ایسے یہ جو ہے نا آپ کو تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں تھوڑا سا تربیت والی سائڈ پہ آ جاتا ہے. اس کے لیے آپ نہیں بھیج سکتے کہ ایک سال آپ کہیں گئے سیکھ کے آ گئے. یہ آپ کو جو ہے جیسے وہ بڑے ہو رہے ہوں گے نا اپنی عادتوں سے آپ کو سکھانا ہوگا, تھوڑا سا ان کو بتانا ہوگا. اور ضروری نہیں ہے اگر آپ کا منی مائنڈ سیٹ ہو تو آپ غلط کام کریں. وہ اگین اگر آپ نے صحیح سے سکھایا ہوگا, کیونکہ دیکھیں جو بھی ویلتھ کریشن کر رہے ہیں نا, اگر خود وہ لیٹ سے 1 کروڑ روپے کما رہے ہیں, کم از کم وہ دوسرے لوگوں کو نا 10 کروڑ کما کے دے رہا ہوگا. اگر کسی نے پلاٹ یا بلڈنگ بنا کے کمایا ہے تو اس میں دوسرے لوگوں نے اس سے 5 ٹائمز 10 ٹائمز کمایا ہوگا. تو دنیا میں آپ جیف بیزوس دیکھ لیں, آپ ایلون مسک دیکھ لیں, ان کی جو اپنی ویلتھ ہوگی نا, انہوں نے جو چیز کریٹ کی ہے نا وہ کم از کم 10 ٹائمز دوسرے لوگوں کو فائدہ دے رہی ہوگی یا دنیا کو اوور آل فائدہ دے رہی ہوگی. بالکل ایسے ہی. تو ادھر تھوڑے سے پاکستان میں ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہاں پہ لوگ سوچتے ہیں کہ آپ نے ہماری جیب سے پیسے نکال لیے, لیکن دنیا میں آپ ویلتھ کریشن کرتے ہیں تو اس سے 10 ٹائمز آپ دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. اور اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں. کہیں آپ کے ساتھ کوئی غلط ہو بھی تو سب سے پہلے دیکھیں میری کیا غلطی تھی. جیسے لوگ اسٹاک میں نقصان ہو جائے نا تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ بڑے انویسٹر تھے نا, انہوں نے مجھے بیچ دیا, غلطی, اور میری کوئی غلطی نہیں ہے. لیکن آپ جب ایک دفعہ ہو کے بالکل انڈیپینڈنٹ ہو کے سوچیں گے نا تو ضرور آپ کی غلطی کوئی نہ کوئی ہوگی, اور اپنی غلطی سے کو بلیم کرنے سے پہلے اپنی غلطی دیکھیں. اچھا شاہ صاحب, انہوں نے ایک بات کی ہے عبد الرحمان نے, بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم پاکستان میں نا بڑا شیم کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں یا ایک جدوجہد میں لگے ہوتے ہیں کہ جی ہم اپنا کاروبار سیٹ کریں یا کوئی نئی چیز کریں, پیسے کمائیں. لوگ بڑا اس کو نیگیٹو لیتے ہیں کہ جی اس کو پیسے کی پڑی ہوئی ہے, فوری اس کو دینی کوئی وہ سنانا شروع کر دیں گے, دنیا میں یہ وہ ایکس وائی زی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے, پیسہ کمانے نہیں دینا اور کمانے والے کو بھی نیگیٹو بولنا ہے, تو اس سے ہم کیسے ترقی کریں گے؟ دیکھیں یہ جو اپروچ ہے نا, اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے ایک بڑی 12 کروڑ کی یوتھ ڈائریکشن لیس کر دی. بالکل. وہ کرٹیسائز کرنے, نیگیٹیوٹی اکنالج نہ کرنا, اخلاق اچھا نہ ہونا, برا بھلا کہنا, دوسرے کی نیت پہ شک کرنا, ایک ریئلٹی اور پرسیپشن, اس کا گیپ اتنا بڑا ہے. لیکن اس وقت یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط,
بڑا مشکل ہو گیا. پھر آپ اگر یہ ڈیسائیڈ کر کے اوپینین دے دیں, آپ کی شامت آ جاتی ہے. یعنی ایک طرف ڈالا کھڑا ہے, دوسری طرف ٹرولنگ کھڑی ہے, ٹھیک ہے نہیں, بڑا مشکل کام ہے. اچھا آپ اگر اس ساری یوتھ کو ای کامرس پہ لگائیں, آپ کو ٹریڈ پہ لگائیں, آپ فری لانسنگ پہ لگائیں, آپ ان کو کوڈنگ پہ اور ڈیجیٹل جو ماڈرن ایپس آئی ہیں وہ سیکھنے پہ لگائیں, آپ انہیں انویسٹمنٹ کے کو پلان بتائیے کہ دنیا میں ٹریڈ کیسے ہو رہی ہے, آپ انہیں کہ جی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں, اپنا رستہ بھی بنائیں, اپنی فیملی کو بھی کھڑا کریں. اس طرف ہم نہیں لگا رہے. یہ کتنا ضروری ہے, یہ 12 کروڑ یوتھ جو بہت بڑا پوٹینشیل ہے, ہمارے پاس بہت بڑا پوٹینشیل ہے, ان کو کاروبار سکھانا, ان کو انویسٹمنٹ سکھانا, ان کو ٹریڈ سکھانا, ان کو اسٹاک مارکیٹ سکھانا کتنا ضروری ہے. آئی تھنک تھوڑا سا نا ہمیں اس چیز کو بھی ایکنالج کرنا چاہیے. لیٹ سے کوئی بڑا ہوا ہے اور ابھی وہ 20-22 سال کا ہی, اس کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داری آ گئی ہیں, آپ اس سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دم سے ایسی سوچ رکھے گا جو کہ شاید وہ بچہ ڈیولپ کرتا ہے جو کہ جس کے اوپر پریشر کم ہوتا ہے اور اس کو پورا ویسٹ میں تو 16-17 سال میں بھی آپ کے اوپر بہت اپنی ذمہ داری ہے, تو ہم یہاں پہ کیا 22 کو کیوں ہم نے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے. اب تو اتنے چھوٹے چھوٹے بچے, 7 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ بھی کما رہا ہے پاکستان میں. ہم نے ابھی بھی کیوں یہ تھاٹ پروسیس رکھا ہے, ہم پہ بوجھ بہت ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ویسٹ میں تو بالکل ہی انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں جیسی بھی آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہو. آئی تھنک اس میں نا جو سکسیزفل مینٹورز ہیں وہ راستہ دکھا سکتے ہیں. مطلب آپ کسی راہ چلتے سے ایکسپیکٹ کر, اگر ہم نے کہا نا کہ اگر کوئی غلطی ہے پہلے اپنے اندر دیکھو کہ میں کیا کر سکتا ہوں, تو راہ چلتے کو سوچنا کہ وہ ایک ایسے بندے کی طرح سوچنے لگ جائے کل سے جو کہ سکسیزفل ہے, اس کے لیے مینٹورز کو بہت رول پلے کرنا ہوگا. جو بھی آپ سکسیزفل مینٹور ہیں جس بھی چیز میں, وہ آپ لوگوں تک ویلیو پہنچائیں. آپ نے جدھر بھی ویلتھ کریشن کیا نا ادھر آپ نے ایک اسکل ڈیولپ کی ہے. ایون اگر آپ نے ایک فیکٹری بھی لگائی ہے نا تو آپ نے کچھ نہ کچھ اس ٹریڈ کے بارے میں سیکھا ہے جو کہ آپ دوسروں کو ٹرین کر سکتے ہیں. تو کمپنی لیول پہ بھی کر سکتے ہیں, انڈیویجول لیول پہ بھی کر سکتے ہیں. ایون اگر آپ اس کے لیے چارج بھی کر لیتے ہیں, اگین جتنا آپ چارج کر رہے ہیں اگر اس سے 10 گنا اگلے بندے کا فائدہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک بہت نیکی کا کام ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاہ صاحب, مینٹورشپ میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بزنس میں آپ کے پاس کیا مینٹور صرف بزنس مین ہی ہونے چاہیے یا ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں آپ مینٹور کون ہو سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, میرا یہ ماننا ہے کہ مینٹور پریکٹیکل ہوتا ہے. بالکل, اس کا جو پریکٹیکل ایکسپوئر ہے نا, جو اس نے پریکٹیکلی کیا اور جو ریزلٹس ہیں, پہیا دریافت ہو گیا, دوبارہ پہیا ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ ایجاد پہیا جو ہے اس کو استعمال کریں. یعنی کسی کا 70 سال کا وزڈم ہے, وہ 60-70 سال کے وزڈم کو آپ اس کے پاس بیٹھیں, اس کے ساتھ ٹائم گزاریں, سیکھ لیں. ایک اور بڑا مت میں کلیئر کرنا چاہوں گا. عبدالرحمان نجم صاحب, بڑی دنیا نا ویڈیو سنتی ہے, کہتی تھی ہم شاگرد ہیں. اچھا میرا یہ کہنا ہے کہ شاگرد کا مطلب ہے آپ نے فالو کیا, اچھا پھر فالو کر کے آپ ڈیووٹی بنے. یہ جو ہے نا فین, فالوور اور ڈیووٹی, یہ 3 حصوں میں تقسیم ہونے چاہیے. مطلب فین بہت سے ہو سکتے ہیں. فین وہ ممکن ہے جی وہ اس نے سنا بھی نہ ہو کہ جی بندہ فیمس ہے, ریکگنائز کرتے ہیں, تو وہ کہتا ہے جی تصویر کھینچنی ہے, فین ہے. فالوور وہ ہے جو ریگولر جب بھی آپ کی ویڈیو آتی ہے, جیسے میری یوٹیوب پہ ہفتے میں 3 دن ویڈیو آتی ہے, تو فالوور اس ویڈیو کو نکال کے سنے گا. جو ڈیووٹی ہے نا وہ بڑا کمال کا بندہ ہوتا ہے. ڈیووٹی کیا کرتا ہے, ڈیووٹی باقاعدہ طور پہ جا کے ملتا ہے, ٹائم لیتا ہے, وہ آپ کے ساتھ رہ کے آپ کی عادات کو دیکھتا ہے, اتوار کو دیکھتا ہے, پنجاب میں کہتے ہیں ورت کے دیکھتا ہے. بالکل ایسے, اور پھر بڑی عادات اتوار کو سیکھ کے وہ زندگی میں لے کے آتا ہے اور کہتا ہے جی جو رزلٹ میرے گرو کے پاس تھے وہی میرے پاس ہے. بیسٹ. یا بعض اوقات شاگرد استاد سے آگے نکل جاتا ہے. تو یہ جو فین, یہ فالوور اور ڈیووٹی کا فرق ہے, یہ عبدالرحمان صاحب بتانا سمجھانا بہت ضروری ہے, کیونکہ لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ڈیووٹی ہے وہ کون ہوتا ہے, فین کون ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں سبھی ایک ہی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. اس چیز کو اگر میں اپنے اوپر اپلائی کروں اور تھوڑا سا انویسٹنگ پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کروں نا, تو اب میں کہتا ہوں اب ڈیووٹی بننا زیادہ آسان ہے. جیسے ابھی ہم وارن بفے کی بات کریں, ان کی کمپنی کا نام ہے برکشائر ہیتھوے. 1994 سے لے کے آج تک کی ان کی کمپنیز کی جتنی اے جی ایم ہے نا, اور ہر اے جی ایم تقریباً 4 سے 5 گھنٹے کی ہوتی ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے. اچھا, تو آپ نے جب کسی کو فالو کرنا ہے نا, اے جی ایم کیا ہوتا ہے جی؟ اینوئل جنرل میٹنگ, یعنی کہ ایک سال میں وہ سارے گیدر ہوتے ہیں, لوگ سوال پوچھتے ہیں, تو مطلب ایک طرح سے پورے سال کا نچوڑ باہر آ جاتا ہے. تو جب آپ نے کسی کو فالو کرنا ہے, آپ نے اس کے ریزلٹس کو نہیں فالو کرنا, آپ نے اس کے پروسیس کو فالو کرنا. کیا بات ہے. تو آپ جو بھی آپ کا سب سے اچھا آپ مینٹورس کو سمجھتے ہیں, آپ اس کی پوری 20-25 سال کی جرنی دیکھیں, اور اس کو پھر آپ نے ٹیلر بھی کرنا ہے. وہ جس ٹائم میں اس نے وہ چیز اچیو کی ہے, اب دنیا تھوڑی سی بدل گئی ہے, تو آپ نے جو آپ نے لاسٹ کیا نا, کہ جو ڈیووٹی ہوتا ہے وہ ڈھونڈتا ہے اور سوال پوچھتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ کہتا ہے پہلے آپ نے ایسے کیا تھا, تو کیا آپ آج بھی ایسے ہی کریں گے؟ بالکل صحیح. آج حالات بدل گئے ہیں تو شاید تھوڑا سا فرق ہو.
بالکل ایسے ہی تو ڈیٹیل جو ہے نا بڑی اس میں ساری چیزیں انٹرسٹنگ ہوتی جو ہیں. ہے ہماری کانورسیشن جو ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے, لیکن ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا, ملتے ہیں آپ سے اس بریک کے بعد. دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک, اور ہم بات کر رہے ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے, اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. اسی حوالے سے عبدالرحمان نجم صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیاں کس طرح سے نظر انداز ہو سکتی ہیں آپ کی ٹریڈنگ یا اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ پر, تو اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ کہ اس میں گورنمنٹ پالیسیز کا کافی زیادہ رول ہوتا ہے, اسپیشلی اگر آپ شارٹ ٹرم کی بات کر رہے ہیں. اور اگر ایک جیسے ہم سب سے امپورٹنٹ انڈیکیٹر بات کرنا تو وہ ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ. وارن بفے اگین کہتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹس آر لائک گریوٹی. اگر انٹرسٹ ریٹس ہائی ہوں گے تو وہ اسٹاک پرائسز کو نیچے لے کر آئیں گے, کیونکہ ایک کمپنی کی اگر آپ سوچیں نا کہ میں ایک کمپنی میں شیئر خرید رہا ہوں, تو آپ آج پیسے دے رہے ہیں اور آپ کو بدلے میں کیا مل رہا ہے, اس کی ساری فیوچر کی ارننگس. صحیح ہے, تو اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوں گے تو جتنی فیوچر کی ارننگز ہوں گی نا ان کی نیٹ پریزنٹ ویلیو کم ہو جاتی ہے, یعنی کہ آج کی ان کی ویلیو. تو انٹرسٹ ریٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اگر آپ نے حکومت کی طرف سے دیکھنا ہے نا. باقی ہر انڈیویجول انڈسٹری کی پالیسی چل رہی ہوتی ہے, بجلی کی ریٹ کی بڑی امپورٹنس ہے, ہر سیکٹر میں ڈفرینٹ چیز چل رہی ہوتی ہے, لیکن اگر ایک کوئی چیز ہے پورے ملک لیول پہ تو وہ انٹرسٹ ریٹ کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے اسٹاک مارکیٹ میں, پرائس اوپر یا نیچے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, میں ساتھ ہی میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو انویسٹمنٹ کا رجحان ہے وہ بڑا لیٹ آیا ہے. آپ نوٹ کیجئے گا دنیا میں اسٹیبلش ایک کام ہے. مجھے بڑا اچھا وارن بفے کا ایک جملہ لگا, اس میں نے لیکچر دیا باقاعدہ. کسی نے آ کے پوچھا میرے پاس تھوڑے پیسے ہیں, میں کہاں انویسٹ کروں؟ اس نے کہا آپ کتاب خرید لو. اس نے کہا کتاب خرید لو. اچھا, آپشن نمبر 2 ہے کتاب نہیں خرید سکتے, اگر پیسے ہیں کوئی ٹکٹ کسی سیمینار کی لو, کچھ لرن کر لو. اچھا, وہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کوئی گرو ڈھونڈو اور 2 چائے کے کپ پکڑو, ایک اسے پلاؤ, یہ خود پیو اور اس کے پاس بیٹھ کے اس سے وزڈم لے لو. یہ جو نالج ہے اور جو سیکھنا ہے یہ کنورٹ ہوتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی جو ریڈرز ہوتے ہیں وہی لیڈر ہوتے ہیں, اور آپ جو پڑھتے ہیں, جو جانتے ہیں, جو سیکھتے ہیں, اس سے ہی آپ کی گروتھ ہوتی ہے. آپ کی اپنی زندگی میں ایسا کچھ ہوا کہ آپ نے پریکٹیکلی کمپنیز, ادارے, چیزوں پہ پوری ایک ریسرچ کر کے پھر سمجھا اور پتہ لگا کہ اب گروتھ اب ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں بالکل, مطلب 60% آف دا ٹائم ہر دن جو ہے وہ ریڈنگ میں گزرتا ہے. مطلب پہلے کمپنی کی رپورٹس بھی پڑھتے تھے, ان کی بریفنگز ہوتی تھی وہ بھی اٹینڈ کرتے تھے, رات کو جو 1-2 بکس پڑھ ہوتے تھے اس کی بھی 1 گھنٹہ ریڈنگ کرتے تھے. ایون آج بھی سب سے پہلے صبح اٹھ کے سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ جو 6-7 پاکستان کے نیوز پیپرز ہیں ان کے سارے بزنس سیکشن پڑھنا. تو کنٹینیوس ریڈنگ آپ کریں گے تو ہی آپ جو ہے نا ایک طرح سے سب سے زیادہ ویل انفارمڈ ہو سکتے ہیں. لوگ اس کا شارٹ کٹ چاہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ میں اسٹاک میں انویسٹ کروں نا تو مجھے کہیں سے پتہ چل جائے کمپنی میں کیا چل رہا ہے, مجھے آ کے کوئی بتا دے. لیکن اگر آپ ایک ریگریس اپنا پروسیس بنا لیں گے آف فالوئنگ ایوری تھنگ, اس سے آپ کی پوری ایک مینٹل ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے گی کہ آپ نے کس طریقے سے سوچنا ہے, اور پھر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے نا وہ اخباروں میں بہت اچھے طریقے سے آ رہی ہوتی ہے. تو آپ ریڈنگ کا ضرور اس کو اڈاپٹ کریں, آپ کی اپنی انڈسٹری کے بارے میں بہت زیادہ پڑھیں, اپنے کام کے بارے میں بہت زیادہ پڑھیں, اور کچھ 30 منٹ سے 45 منٹس جو ہے نا وہ اپنے ٹاپک سے باہر بھی پڑھیں تاکہ آپ کا مائنڈ وہاں بھی ڈیولپ ہو. بالکل ٹھیک. اچھا, ملک کے حالات آپ دیکھیں نا جی, پچھلے کوئی 2-2.5 سال سے کوئی بہت بہتر نہیں ہے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے, پولرائزیشن بہت زیادہ ہے, بزنس اس طرح سے گرو نہیں کر رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے حالات میں بھی اسٹاک مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے کہ کوئی آئے, انویسٹ کرے, پیسہ کمائے, آگے بڑھ جائے؟ نہیں, اسٹاک مارکیٹ میں اپرچونیٹی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ تھوڑی سی نا ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے بٹوین کہ بزنسز کیا ارن کر رہے ہیں اور اکانومی کتنی پرفارم کر رہی ہے. اور یہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے. پچھلے آپ 20 سال دیکھیں پاکستان کی اکانومی کوئی اچھے تو نہیں ہے نا. جنرلی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ ہم اوپر گئے یا ہم نیچے گئے تو ہم نیچے ہی گئے نا, لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اتنے اچھے ریٹرنز بن رہے ہیں. تو تھوڑی سی ایک ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے کہ بزنس اونرز کتنا کما رہے ہیں اور اکانومی کتنا کما رہی ہے. اس کی ریفلیکشن اس طریقے سے آتی ہے جو تھوڑی سی فرنٹیئر اکانومیز ہو جاتی ہیں, ان کے ایک بزنس کی اگر 100 روپے وہ کما رہا ہوگا نا تو اس کی قیمت چل رہی ہوتی ہے 500 سے 800 روپے. اچھا, یعنی کہ 5 to 8 ٹائمز پرائس جو ان کی ایک سال کی ارننگ ہوتی ہے. جو ڈیولپڈ اکانومیز ہوتی ہیں جو اوپر جا رہی ہوتی ہیں, جہاں انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہوتے ہیں, جہاں لوگوں کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں, وہاں 20 پی ریشو چلتا ہے. تو اگر پاکستان امپروومنٹ کی طرف چل پڑا تو انڈیا میں جیسے ہوا ہے پچھلے 10-20 سالوں میں, تو آپ کے پی ریشوز بہت اوپر چلے جاتے ہیں. اچھا, ابھی جو جس رینج میں ہم چل رہے ہیں یہ بس ہم فرنٹیئر اکانومیز میں ہی تو چل رہے اگر 2025 میں لوگوں کو اویئرنیس آ جاتی ہے, پاکستان میں لوگ اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں ٹریڈنگ میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مالی مستقبل ہے وہ کیا ہوگا؟
نہیں, پاکستان کا مالی مستقبل تو زیادہ جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں وہی ڈٹرمن کریں گی. اس میں آج کل بہت کوشش چل رہی ہے کہ پاکستان میں نا بجلی کس طریقے سے قیمت اس کی کم ہو جائے, اسپیشلی انڈسٹریز کے لیے. یہ میرے حساب سے ایک بڑا اچھا قدم ہے. اگر یہ پاکستان میں بجلی کا ریٹ 30 روپے سے نیچے آ جائے نا تو پاکستان کا جو پوری ایکسپورٹ کمپیٹیونیس ہے نا وہ بہت امپروو ہو جاتی ہے. اگر آپ $500 ملین بھی ایکسٹرا ایکسپورٹ کرنے لگ جائیں ہر مہینے تو اس سے جو ہے آپ کی گروتھ جو ہے نا کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ اگر آپ $500 ملین ایکسٹرا ایکسپورٹ کریں گے تو آپ $500 ملین امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اس سے آپ کا پورا انڈسٹری کا پہیہ چلنے لگ جاتا ہے. بالکل. تو یہ بجلی سستا کرنا ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. آئی تھنک اس کی پازیٹیو ایفیکٹس نظر آئیں گے جن کا حل ہونا بہت ضروری ہے. لیکن ایز وی ریچنگ ٹو اینڈ آف دی شو ایز ویل, میں چاہوں گی شاہ صاحب آج کی بک ریکمنڈیشن شیئر کیجیے ہمارے ویورز کے ساتھ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, میں نے آج کی کتاب کے نوٹ ساتھ بنا لیے. مجھے یہ کتاب اتنی پسند آئی. یہ کتاب ہے جی دی 32 اور یہ کتاب کہہ لیجئے کہ جو ہمارے بڑے ہی اچھے دوست فاروق سہیل گوندی صاحب کی کتاب ہے. گوندی صاحب ایک دانشور ہیں, ایک دنیا دیکھنے والے جہاں گرد ہیں اور ان کا تعلق سرگودا سے ہے. بڑا کنٹریبیوشن ہے جن کا لکھنے کا, بولنے کا. جمہوری پبلیکیشن ان کا ادارہ ہے. یہ کتاب 32 ہے کیسے, یہ میں بڑا حیران ہوا. یہ کانسیپٹ, اس یہ نام رکھا گیا, ٹائٹل اتنا پیارا. یہ کتاب میں 32 کتاب میں 29 پرسنالٹیز ہیں اچھا جن کو یہ ملے. بڑے بڑے نام ہیں جی. اس میں کہہ لیجئے صدور ہیں, اس میں وزیر اعظم ہیں, اس میں سیاستدان ہیں, اس میں فلنتھراپسٹ ہیں. 2 سٹیز کا انہوں نے بڑا تفصیل سے تذکرہ کیا. ایک بیروت ہے اور دوسرا سرگودا ہے. سرگودا سے ان کا تعلق ہے, بیروت انہیں بڑا پسند. اور تیسری جو چیز ہے وہ ایک گانا ہے. وہ گانا ہے آوارہ ہوں. یہ بڑا کمال کا گانا ہے آوارہ ہوں. تو آوارہ ہوں جو گانا ہے یہ اپنے ٹائم پہ اتنا فیمس ہوا کہ اس پہ کہہ لیجئے کہ اس گانے کو, اس کی نقل ہوئی, اس پہ موویز بنی. ترکی والوں نے اس کو نقل کیا. وہ لوگ سمجھتے تھے ترکی والا ہے بیسیکلی, وہ پتہ لگا نہیں جی گانا ادھر کا ہے. اور اس پہ انہوں نے پوری گانے کی ہسٹری. تو 29 پرسنالٹیز, 2 شہر اور ایک گانا, تو ٹوٹل جو ہے وہ کتنے بن جاتے ہیں 32. تو اس طرح کتاب کا نام رکھا گیا. پھر انہوں نے 105 صفحے پہ جی معراج خالد صاحب کی بڑی کمال کی انہوں نے باتیں لکھی ہیں. اور ایک بات انہوں نے بڑی شاندار لکھی ہے. معراج خالد صاحب سے ان کی دوستی تھی اور آپ جانتے ہیں ملک معراج خالد صاحب کی اپنی ایک بڑی سٹرگل سٹوری ہے. دودھ بیچتے بیچتے اس ملک کے وزیر اعظم بنے اور وہ کہا کرتے تھے ان کو کہ ملتے رہا کرو. تو وہ ملتے رہا کرو پہ انہوں نے کہا کہ جی وہ اچھا میں آتا ہوں. ان کا جی دیکھو 2 کام کرنے والے بندے اگر, یہ جملہ بڑا پیارا ہے, 2 کام کرنے والے بندے اگر ملیں تو نئے کام شروع ہو جاتے ہیں, کام بن جاتا ہے, کچھ نیا ہوتا ہے. تو ملتے رہنے سے نئے نئے آئیڈیاز جنریٹ ہوتے ہیں, بندہ آگے بڑھتا ہے, ترقی کرتا ہے. پھر ملک معراج صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنی جو انکم تھی وہ 3 حصوں میں تقسیم کی جو وراثتی تھی. ایک انہوں نے گردوارے کو دی, ایک مسجد کو دی, ایک اسکول کو دے دی. اور ڈیرہ چاہل ان کا وہ جو گاؤں تھا وہاں پر یہ گردوارہ, مسجد اور اسکول کو انہوں نے فنڈ کر دیا. مختلف ملنے والوں کے ساتھ جو ان کی یادیں ہیں ان کو کہہ لیجئے انہوں نے بڑا شاندار طریقے سے ایکسپلین کیا. تو یہ کتاب سننے والوں کے لیے, سمجھنے والوں کے لیے, پڑھنے والوں کے لیے, غور و خوض کرنے والوں کے لیے, ہسٹری کو جاننے والوں کے لیے کمال کی کتاب ہے. اس کتاب کو ضرور پڑھیے. بالکل ایسے ہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, اینڈ تھینک یو سو مچ. عبدالرحمان نجم, آپ ہمارے شو پر آئے, جانے سے پہلے کوئی اینڈ نوٹ یا شارٹ میسج بلکہ میں چاہوں گا یہ بتائیں آپ سے رابطہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے ایک پرسنل ایڈوائزری بھی چاہیے. جیسے ہی ناظرین بریک آتی تھی تو ڈاکٹر صاحب اور میں اپنے کو ذاتی مشورے لینے لگ پڑتے تھے. بڑی دنیا ایسی ہے جو ایڈوائس لینا چاہتی ہے, انویسٹ کرنا چاہتی ہے اور پوچھنا, اور ساؤنڈ ہے سارا کچھ, جس میں اسٹاک ایکسچینج ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے. تو وہ کیسے آپ سے رابطہ کریں, آپ کے کیا کوئی پیجز ہیں سوشل میڈیا؟ ہماری ویب سائٹ بھی ہے www.arnfinancials.com. جن لوگوں کو یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے یوٹیوب پہ جائیں, عبدالرحمان نجم لکھیں, ہمارا یوٹیوب چینل آ جائے گا, وہاں سے بھی آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. اور ویب سائٹ پہ سارے نمبرز بھی ہمارے اویلیبل ہے کانٹیکٹ کے, تو آپ ڈائریکٹ مجھے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور اسی نوٹ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. آپ کی میزبان ڈاکٹر عبیرہ بابر پھر سے حاضر ہوگی میری بات قاسم علی شاہ کو. اسی طرح سے فالو کرتے رہیے. آپ کا اور ہم سب کا اللہ حافظ. ناصر.